ان تھاٹ وائبریشنز کے ساتھ انسان کی تخلیقی صلاحیت زیادہ الرٹ ہوتی ہے جو تھاٹ وائبریشنز سب کانشیس مائنڈ سے باہر جنم لیں۔ جتنی یہ فیکلٹی، یہ صلاحیت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور انسان اس پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اتنی تھاٹ وائبریشنز کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ اس صلاحیت کا جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنی ہی یہ صلاحیت زیادہ ترقی یافتہ اور بہتر شکل اختیار کرتی جاتی ہے۔ یہ جسے ضمیر کہا جاتا ہے، یہ انسان کی چھٹی حص سے ہی کنٹرول ہوتا ہے۔ عظیم آرٹسٹ، لکھاری، موسیقار اور شاعر کیوں عظمت کا مقام حاصل کر پاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی اس مدھم آواز کو سننے کی صلاحیت خود میں پیدا کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مقرر تھا، وہ اپنی تقریر کے دوران متعدد بار اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے، تو اس کا جواب تھا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اپنے اندر سے اٹھ رہے آئیڈیاز کو سن سکوں۔ امریکہ کے ایک بیسٹ مالیاتی امور کے ماہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کر لیتا تھا تو اس فیصلے کو لینے سے قبل وہ 2 یا 3 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ جب ان سے اس عادت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یوں میں اس سپیریئر انٹیلیجنس سے جڑ جاتا ہوں جو میرے اکیلے کی ذہانت سے کہیں عظیم تر ہے۔ مرحوم ڈاکٹر المر آر گیٹس، جن کی 200 سے زیادہ پیٹنٹس ہیں، وہ اپنی اسی تخلیقی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ ان کا طریقہ ان لوگوں کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا کہ جو جینیس لوگوں کی صف میں شامل ہونے کا خواب دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر المر گیٹس دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی لائبریری میں ایک علیحدہ کمرہ بنا رکھا تھا جس پر انہوں نے لکھ رکھا تھا پرسنل کمیونیکیشن روم۔ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف ایک چھوٹی سی ٹیبل ہوتی تھی جس پر ایک رائٹنگ پیڈ موجود رہتا تھا۔ ٹیبل کے بالکل سامنے بجلی کا ایک سوئچ تھا جس کو دبا کر ڈاکٹر المر اس کمرے کی لائٹس کو بجھا دیتے تھے۔ جب ڈاکٹر المر گیٹس کو تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے نیچر کی فورسز سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی کمرے میں چلے جاتے تھے، ٹیبل کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ جاتے اور بجلی کا سوئچ آف کر کے کمرے کی لائٹس بجھا دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے اس ایجاد سے متعلق جتنے بھی معلوم حقائق ہوتے تھے جس ایجاد پر وہ کام کر رہے ہوتے تھے ان پر غور و خوض کرتے اور اس وقت تک اس حالت میں بیٹھے رہتے جب تک ان کے دماغ میں اس ایجاد کے بارے میں نامعلوم حقائق سے متعلق آئیڈیاز بجلی کے جھماکے کی صورت میں چمکنے نہ لگتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار وہ ایسے ہی کمرے میں بیٹھے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا جسے بعد میں وہ 3 گھنٹے تک لکھتے رہے۔ جب خیالات کا یہ بہاؤ رکا اور اپنے نوٹس کو انہوں نے پڑھا تو ان میں وہ نامعلوم سائنسی حقائق موجود تھے جو اس وقت تک دنیا کے لیے معلوم نہیں تھے، اور جس مسئلے پر وہ اس دن سوچ رہے تھے اس کا حل بھی انہی نوٹس میں موجود تھا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر گیٹس نے 200 کے قریب سائنسی ایجادات اپنے نام سے پیٹنٹ کرائیں، اور ان پیٹنٹس کا ریکارڈ آج بھی امریکہ کے پیٹنٹ آفس میں موجود ہے۔ ڈاکٹر گیٹس کی اپنی ذاتی اور اپنی کمپنیوں کے لیے کمائی گئی ساری آمدنی کا راز بس اتنا سا ہی تھا، صرف آئیڈیاز کے لیے اپنے خصوصی کمرے میں بیٹھنا۔ امریکہ کی کتنی ہی بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جو انہیں آئیڈیا سازی کے لیے کمرے میں یوں تنہا بیٹھنے کے بدلے بہت بڑے بڑے معاوضے دیتی رہی تھیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ذہن کی جو قوت دلیل ہے، جو ریزننگ فیکلٹی ہے، وہ اکثر اوقات غلط ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی دماغ کی یہ ساری صلاحیت منحصر ہوتی ہے حاصل شدہ آپ کے تجربات پر، نہ کہ اس شعبے کے کلی علم پر۔ ہماری تخلیقی فیکلٹی یا کہہ لیں چھٹی حس کے ذریعے جو آئیڈیاز تخلیق پاتے ہیں وہ اس قوت دلیل سے کہیں زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سورس مائنڈ کی صرف ریزننگ فیکلٹی سے کہیں بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ عام انسان اور جینیس میں فرق بس اتنا ہوتا ہے
کہ جینیس اپنی اسی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے اور عام انسان اس سے بالکل بھی استعمال نہیں کرتا۔ سائنسی دنیا کے جو بڑے موجدین ہیں جیسے ایڈیسن اور ڈاکٹر المر گیٹس، ان کی بنیادی خصوصیت بس یہ تھی کہ وہ عام قوت دلیل اور تخلیقی اور تخیلاتی ہر دو صلاحیتوں کو خوبی سے استعمال کر پاتے تھے۔ اس مثال کو اس طرح سمجھیں، کوئی سائنسی موجد ہے جو کسی چیز کو ایجاد کرنے کے لیے معلوم آئیڈیاز کو، تصورات کو جمع کرتا ہے اور انہیں منظم کرتا ہے۔ یہ ان اصولوں کو جمع کرتا ہے جو اس نے اپنے تجربات سے سیکھے۔ اگر اس کے جمع شدہ یہ سارے معلوم علم اس ایجاد کے لیے ناکافی ثابت ہوں تو وہ پھر متوجہ ہوتا ہے کریٹیو فیکلٹی کی طرف، کریٹیو امیجینیشن کی طرف۔ یہ موجدین اور دریافتیں کرنے والے اس صلاحیت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ہر شخص کے انفرادی رجحانات پر منحصر ہے، لیکن جو عمومی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ دماغ کو تحریک دیتے ہیں تاکہ ان کے تھاٹ زیادہ فریکوینسی کے ساتھ وائبریٹ کریں۔ اس کے لیے وہ ان 10 محرکات میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ محرکات کو استعمال کرتے ہیں جن کا ذکر ہم اس چیپٹر میں پہلے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ معلوم حقائق پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں جو ان کی دریافت یا ایجاد کے حوالے سے پہلے سے موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے دماغ میں ان نامعلوم حقائق کی ایک مکمل تصویر بنا لیتے ہیں جو ان کی ایجاد کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ اس تصویر کو اس کے بعد اپنے ذہن میں قائم رکھتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک یہ تصویر شعور کے پردے سے تحت شعور کی دنیا میں نہ پہنچ جائے، سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب معلومات سب کانشیس مائنڈ میں بھیج دی جاتی ہیں تو وہ اپنے شعوری دماغ کو بالکل خالی کر دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس لمحے کا کہ جب سب کانشیس مائنڈ سے نیا آئیڈیا ان کے شعوری دماغ کی سکرین پر جل اٹھے۔ اگر چھٹی حص مضبوط ہو تو ریزلٹس بعض اوقات بہت جلدی نکل آتے ہیں، اور اگر چھٹی حص کریٹیو فیکلٹی درست طور پر بلڈ نہ ہو پائے، تعمیر نہ ہو پائے، تو نتائج دیر سے بھی آ سکتے ہیں اور غلط نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مسٹر ایڈیسن نے بجلی کا بلب بنانے کے لیے شعوری اور ریزننگ مائنڈ کی سطح پر 10,000 کوششیں کی، مگر وہ ناکام رہے، اور پھر انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کیا جس کا نتیجہ نکلا بجلی کے بلب کی ایجاد کی صورت میں۔ بالکل یہی تجربہ انہیں ٹاکنگ مشین کی ایجاد کے وقت بھی ہوا، اور اب تو سائنسی اور نفسیاتی سطح پر بھی کافی سے زیادہ شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ تخلیقی تخیل نام کی چیز افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اپنے اپنے شعبوں میں جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کا جائزہ لیں تو اس کے ثبوت بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ابراہم لنکن ایک بڑی مثال ہے کہ کیسے عام لیڈر عظمت کو چھوتا ہے، اور ان کی اس عظمت کا راستہ اسی تخلیقی تخیل، کریٹیو امیجینیشن کے موڑ سے ہو کر گزرتا ہے۔ تاریخ کے صفحات ایسی عظیم شخصیات سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے عظیم کامیابیاں سمیٹی اور کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا، اور ان کی اس عظمت کا راز یہی کریٹیو امیجینیشن ہے جو انہوں نے جنسی خواہش کی ٹرانسمیوٹیشن سے خود میں پیدا کی۔ نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ سب نے سن رکھا ہے۔ نیپولین کی جب پہلی شادی جوزفین سے ہوئی تو اس کے بعد ہی وہ ناقابل تسخیر ہونا شروع ہوا تھا، اور جب وہ وقت آیا کہ منطق کے تقاضوں کے پیش نظر اس نے جوزفین کو خود سے الگ کر لیا تو اس کی عظمت بھی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ سینٹ ہیلینا کا قید خانہ اور اس کی شکست کا اہم ترین پہلو یہ بھی ہے جو کئی مورخین نے بیان بھی کیا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ کے سارے کامیاب انسانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی کامیابیوں کے پیچھے آپ کو ان کی بیویاں کھڑی ملیں گی۔ ان کامیابیاں حاصل کرنے والوں نے بعد میں ناکامیاں اور تباہیاں بھی دیکھیں، اور جو بھی لوگ کامیابی کی عظمت سے ناکامی کی دلدل تک پہنچے ان کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ جب دولت اور طاقت ان کا مقدر ہوئی تو انہوں نے اپنی پرانی بیویوں کو چھوڑ کر نئی اور نوجوان عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ یاد رکھیں، انسانی دماغ تحریکات، سٹیمولیشنز پر رسپونڈ کرتا ہے۔
انسانی دماغ کے جو طاقتور ترین محرکات ہیں ان میں سب سے اوپر ہے جنسی خواہش۔ جب اس خواہش کو تابع کر لیا جاتا ہے اور اسے ٹرانسمیوٹ کر لیا جاتا ہے تو انسان ہائر برین کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر عظیم کامیابیاں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اس طاقتور جنسی جذبے کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، ٹرانسمیوٹ نہیں کر پاتے، وہ لوور برین کی دنیا میں پھنسے عام اور معمولی زندگی گزارنے پر مجبور رہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس حقیقت تک صرف جینیس ہی پہنچ پاتا ہے۔ عام لوگ جنسی خواہش کے ابھرنے کے تجربے کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ جان ہی نہیں پاتے کہ اس جذبے میں کیا کیا امکانات پوشیدہ ہیں۔ اس لیے دنیا میں کامیاب لوگوں کی تعداد کم ہے اور ناکام لوگوں کی فہرست نامختتم اور بہت طویل ہے۔ آپ کی یادداشت کو فریش کرنے کے لیے ذیل میں ان چند لوگوں کا نام دے رہا ہوں جنہوں نے بے تحاشا کامیابیاں اپنے نام کی ہیں۔ یہ تمام لوگ جنسی طور پر بہت طاقتور بھی تھے اور بیدار بھی، مطلب وہ جانتے تھے کہ اس طاقت کو ٹرانسمیوٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اس طاقت کو استعمال کرنے کا گر وہ جان چکے تھے۔ یہ چند نام یہ ہیں: جارج واشنگٹن، نیپولین بوناپارٹ، ولیم شیکسپیئر، ابراہم لنکن، ایمرسن، رابرٹ برنس، تھامس جیفرسن، آلبرٹ ہبرڈ، البرٹ ایچ گیری، آسکر وائلڈ، ووڈرو ولسن، جان ایچ پیٹرسن، اینڈریو جیکسن۔ اگر آپ کو عظیم لوگوں کی سوانح عمریاں پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس فہرست کو مزید بھی طویل کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی یہ فہرست آپ طویل کر سکتے ہیں کر لیں، اور پھر ان میں سے ایک ایک کا غور سے جائزہ لیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی سیکس نیچر ترقی یافتہ نہیں تھی۔ سیکس انرجی کریٹیو انرجی ہے جو آپ کو دنیا کے ہر جینیس میں ملے گی۔ دنیا میں کوئی ایک بھی کامیاب انسان، دولت مند انسان، آرٹسٹ اور لیڈر تم نہ ڈھونڈ سکو گے کہ جو جنسی خواہش کے غلبے کا غلام رہا ہو۔ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہائیلی سیکسڈ تمام ہی لوگ جینیس ہو جائیں۔ جینیس کے مقام تک صرف وہی پہنچ پائے جنہوں نے اس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کیا اور اپنی تخلیقی قابلیت کو بڑھانے کی سمت میں اس کا رخ موڑا۔ جیسے ہی سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کر دیا جاتا ہے، انسان جینیس کی منزل کا مسافر بن جاتا ہے۔ تقریباً 25,000 لوگوں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے جو بات دریافت کی ہے کہ لوگ جو بے تحاشا کامیابیاں سمیٹ پائے ان کی عمریں 40 سال کے آس پاس تھی، اور جب دنیا میں انہیں ان کا حقیقی مقام، حقیقی مرتبہ ملا تو وہ 50 سال کے آس پاس تھے۔ یہ حقائق خود میرے لیے اتنے چونکا دینے والے تھے کہ میں اس جستجو میں لگ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو کامیاب ہوئی ان کی کامیابی کا حقیقی سفر 40 سال کی عمر سے کیوں شروع ہوا اور 50 سال کی عمر میں وہ اپنی کامیابیوں کے عروج پر کیوں پہنچے۔ اس موضوع پر میں نے 12 سال تک بڑی احتیاط سے تحقیق کی۔ اس تحقیق سے جو راز سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس عمر کے بعد یہ لوگ جنسی جذبے کے اظہار کے لیے اپنی انرجی کو بکھرنے سے روک لیتے ہیں اور جنسی خواہش ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور لوگوں کی ایک عظیم اکثریت جو کامیابی کی منزل کو نہیں پا پاتی تو اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ وہ یہی نہیں جان پاتے کہ جنسی خواہش میں کیا کیا امکانات پوشیدہ ہیں۔ وہ جنسی خواہش کے جسمانی اظہار کے چکر سے باہر نہیں نکل پاتے۔ جو لوگ اس انرجی کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اسے زیادہ بہتر اور بڑے مقاصد کی طرف موڑ دیتے ہیں، وہی یہ حقیقت جان پاتے ہیں کہ سیکس انرجی اگر کنٹرول میں ہو تو کیا کیا کارنامے سر انجام دے سکتی ہے۔ انسان میں جتنے بھی جذبات پائے جاتے ہیں ان میں سب سے طاقتور جذبہ جنسی جذبہ ہے، اور اس وجہ سے جب اس خواہش کو تابع کر لیا جاتا ہے اور اسے ٹرانسمیوٹ کر کے ایکشن میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ انسان جینیس انسانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین اپنی بزنس کامیابیوں کا سارا کریڈٹ اپنی خوبصورت اور دلکش سیکٹری کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی کریٹیو امیجینیشن اپنے عروج پر ہوتی تھی۔
ایک اور کامیاب امریکی بزنس مین اپنی کامیابیوں کا سارا کریڈٹ اپنی ایک ینگ اور خوبصورت گرل فرینڈس کو دیتا تھا۔ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ انسان جو جینیس انسانوں کی صف میں شامل ہوئے تو اس کے پیچھے وہ مصنوعی دماغی محرکات تھے جو انہوں نے الکحل یا دیگر نشوں کے ذریعے پیدا کیے تھے۔ ایڈگر ایلن پو نے اپنی کہانی ریون نشے کی اسی حالت میں لکھی تھی۔ جیمز وائٹ کام نے اپنا بہترین تخلیقی کام شراب کے نشے میں ڈوب کر لکھا تھا۔ رابرٹ برنس کا بھی بہترین کام نشے کی حالت میں لکھا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اس لازوال ادبی کام کے باوجود بعد میں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے آخر میں خود کو ہی تباہ کر دیا۔ یاد رکھیے، دماغ کو تحریک دینے والے یہ مصنوعی طریقے آخری نتیجے میں صرف اذیت بنتے ہیں، صرف نقصان دیتے ہیں۔ نیچر نے دماغ کو تحریک دینے کے لیے، اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے خود کئی نشے بنائے ہیں جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جنسی خواہش اور روحانی ترقی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا جذبات کنٹرول کرتی ہے۔ تہذیبوں کی منزلیں جذبات متعین کرتے ہیں، نہ کہ منطقیں، لاجکس۔ انسانی ذہن کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ بھی جذبات کے دم پر جیتی ہیں، نہ کہ خشک دلیلوں کے سہارے۔ اور انسان میں جتنے بھی جذبے ہیں ان میں سب سے طاقتور جذبہ ہے جنسی جذبہ۔ اور بھی جذبات ہیں جو دماغ کو تحریک دیتے ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی، بلکہ یہ سارے مل کر بھی جنسی جذبات کے مقابلے میں کم طاقتور ہیں۔ دماغ کو تحریک دینے والے، اسٹیمولیٹ کرنے والے عناصر وہ ہوتے ہیں جو مستقلاً یا عارضی طور پر تھاٹ وائبریشنز میں اضافہ کرتے ہیں۔ دماغ کی ایسی 10 تحریکات ہوتی ہیں جن کا ذکر ہم اس باب کے شروع میں کر آئے ہیں۔ یہ 10 کی 10 وہ سورسز ہیں کہ جن کی مدد سے کوئی بھی انسان لامحدود کائناتی ذہانت سے رابطہ کر سکتا ہے، یا اسے مائنڈ سائنسز کی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ تک رسائی پا سکتا ہے۔ 30,000 سیلز مینوں کی ٹریننگ کرنے والے ایک ٹرینر نے مجھے ایک حیران کن حقیقت بتائی کہ اس کے طلباء میں جو جنسی طور پر زیادہ طاقتور تھے، ہائیلی سیکسڈ تھے، وہ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کامیاب سیلز مین بنے۔ اس کی سادہ وضاحت یہ ہے کہ جسے آپ پرکشش شخصیت کہتے ہیں، میگنیٹزم کہتے ہیں، وہ پرکشش شخصیت جنسی توانائی کی وجہ سے ہی پرکشش ہوتی ہے۔ جنسی طور پر زیادہ توانا لوگ، ہائیلی سیکسڈ لوگوں میں یہ دلکشی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس انرجی کو سدھا لیا جائے، اس کی تربیت کر لی جائے، تہذیب کر لی جائے، تو اسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے مثبت انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس ٹرینر کے کامیاب شاگرد کرتے تھے۔ اس انرجی کو دوسرے لوگ کیسے فیل کرتے ہیں، یہ ان تک کیسے پہنچتی ہے، اس بات کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہاتھ ملانا۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس سے اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ میں وہ دلکشی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی آواز کا لہجہ، جاذبیت یا جنسی انرجی ایک اہم عامل ہے کہ جس کی مدد سے آواز کو مترنم، پرکشش، باروب بنایا جا سکتا ہے۔ چال ڈھال۔ جنسی طور پر توانا شخص تیز تیز چلتے ہیں اور ان کی چال میں ایک عجیب قسم کا وقار ہوتا ہے۔ تھاٹ وائبریشنز۔ جنسی طور پر توانا انسان اپنے تھاٹس کے ساتھ جنسی جذبے کو مکس کرنے پر قادر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جسمانی دلکشی۔ وہ لوگ جو جنسی طور پر زیادہ توانا ہوتے ہیں وہ اپنے ظاہری تراش خراش پر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ وہ نئے طرز کے کپڑے، اپنے خد و خال، چہرے کی رنگت وغیرہ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کمپنی میں جو سیلز مینیجر ہوتا ہے، جب وہ سیلز مین کو بھرتی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز جو ان میں دیکھتا ہے وہ یہی ظاہری دلکشی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن میں سیکس انرجی کم ہوتی ہے وہ نہ تو خود جوشیلے ہوتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو پرجوش کر سکتے ہیں، اور سیلز مین شپ کے لیے بنیادی ترین ضرورت ہوتی ہے ان کا انتھوزیازم، ان کا جوشیلا ہونا۔ چاہے وہ کچھ بھی بیچ رہے ہوں، انتھوزیازم کا ہونا بہت ضروری خوبی تصور کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پبلک سپیکر ہے، مقرر ہے، مبلغ ہے، وکیل ہے یا سیلز مین ہے، اس میں سیکس انرجی کمزور ہو تو
تو وہ اپنے پیشے میں فلاپ رہتا ہے، کیونکہ یہ وہ پیشے ہیں جن میں دوسروں کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ کامیاب سیلز مین جن کو میں جانتا ہوں، ان کی یہ بنیادی خصوصیت میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ سیکس انرجی کو سیلز انتھوزیازم میں ٹرانسمیوٹ کر دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ نظری طور پر یہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، مگر کامیاب سیلز مین ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے ہیں۔ ویسے میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ زیادہ تر سیلز مین جو سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کر کے سیلز مین شپ کے جذبے میں ڈھال دیتے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے کہ وہ یہ کر رہے ہیں یا وہ کیسے یہ کر پا رہے ہیں۔ سیکس انرجی کی ٹرانسمیوٹیشن کے لیے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام آدمی میں نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی میں قوت ارادی ایسی مضبوط نہ ہو کہ وہ سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کر سکے، تو قوت ارادی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو خود میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگوں کو جنسی توانائی کے مختلف روپوں سے آگہی ہی نہیں ہوتی۔ جنسی خواہش کو عموماً غلط سمجھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے شرم و حیا کے تصورات بنا لیے جاتے ہیں، اور جسمانی طور پر توانا انسان کو برا آدمی یا عیاش مان لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ لفظ سیکس تک مہذب معاشروں میں استعمال نہیں ہوتا۔ میری نظر میں ہائیلی سیکسڈ مرد یا عورت ہونا ایک نعمت ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اسے لعنت بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جنسی جذبہ قطعاً بھی شر نہیں ہے، یہ خیر ہے اگر اس جذبے کو ذہانت سے اور سمجھداری سے استعمال کیا جائے۔ ہاں، اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اور جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ میں نے دنیا کے کئی عظیم لیڈروں کی کامیابیوں کا تجزیہ کیا ہے، اور جتنے بھی عظیم لیڈر میں نے دیکھے ہیں وہ ضرور کسی خاتون سے متاثر تھے۔ دوسری طرف جنسی عادات میں بے اعتدالی اور بے راہ روی ہے، جو اسی طرح ہی جسم اور ذہن کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے زیادہ کھانا یا زیادہ شراب نوشی۔ ہماری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ یہ سیکس کے حوالے سے بے راہ روی کا شکار ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عظیم لیڈر اب کم ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جنسی جذبے کی تہذیب کیے بنا تخلیقی صلاحیتیں پنپ ہی نہیں پاتی، اور یہی صلاحیت وہ ہے جو کسی بھی عام انسان کو لوگوں کا لیڈر بنا دیتی ہے۔ شاید تمام جانداروں میں انسان ہی وہ واحد جاندار ہے جو جنسی عمل کے لیے کسی سیزن اور ضرورت کا محتاج نہیں ہے، ورنہ باقی تمام جانور ہی ضرورت اور موسم میں جنسی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ جنسی طور پر غیر معتدل انسان کو جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کا ہمیشہ ہی سامنا رہتا ہے۔ جنس کے بارے میں ہماری کم علمی اور غلط فہمیوں کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیشہ راز رکھنے اور سیاہ خاموشی برتنے کا رویہ ہے۔ اس کا نوجوانوں پر منفی اثر پڑتا ہے، کیونکہ نوجوان ہر اس چیز کے بارے میں متجسس ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں جسے چھپایا جاتا ہے یا جس پر بات نہیں کی جاتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کامیاب انسانوں کا میں نے جائزہ لیا ہے، ان کی اکثریت 40 سال کی عمر کے بعد ہی کامیابیوں کے عروج تک پہنچ پائی تھی۔ ہزاروں انسانوں کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں کامیاب انسانوں کی عظیم اکثریت 40 سے 60 سال کی عمر کے دوران کامیاب ہوتی ہے۔ آپ امریکی ہیں تو فورڈ کو دیکھ لیں، اینڈریو کارنیگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی میں خوشحالی کا سورج ان کی عمر کی 40 بہاریں پوری ہونے کے بعد ہی چمکا۔ جیمز جے ہل 40 سال کی عمر میں ٹیلی گراف مشین آپریٹر تھا، اس کی بے تحاشا کامیابیوں کا سلسلہ اس کے بعد ہی شروع ہوا۔ امریکہ کی صنعتی دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کی سوانح عمریاں اٹھا کر دیکھ لیں، 40 اور 60 سال کی عمروں کے درمیان ہی کامیابی کی دیوی ان پر مہربان ہوئی تھی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عمر میں انسان سیکس انرجی کو ٹرانسمیوٹ کرنے کا فن سیکھ جاتا ہے، اور عموماً یہ دریافت حادثاتی ہی ہوتی ہے۔ کامیاب انسان کو 35 سال سے 40 سال کی عمر کے دوران یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اب درست ٹریک پر ہے، اور کامیابی کا راستہ اسے زیادہ صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ انہیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچر اس کے اندر موجود جنسی جذبے کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی کو بہتر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 30 سال سے 40 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جس میں چاہے جنسی تعلیم دی جائے یا نہ دی جائے، فطری انداز میں انسانی ذہن جنسی انرجی کے ساتھ ایک کوآپریشن شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سیکس خود اپنی ذات میں ایک ایسا طاقتور محرک ہے کہ جو انسان کو ایکشن پر مجبور کر دیتا ہے۔
مگر یہ طاقت ایسی ہے جیسے منہ زور طوفان جس پر کنٹرول رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب جذبہ محبت اور جنسی جذبہ ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں تو پھر جنسی جذبہ اندھا طوفان نہیں رہ جاتا، بلکہ اس میں ٹھہراؤ، سکون اور وقار آ جاتا ہے اور ایک توازن آ جاتا ہے۔ جو نوجوان خواتین کو پانے کے لیے صرف منہ زور جنسی جذبے کے تحت قدم اٹھاتے ہیں وہ بھی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں، مگر ان کے یہ اقدامات عموماً غیر منظم اور تخریبی ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی عورت کو پانے کے لیے، صرف جنسی حظ اٹھانے کے لیے نوجوان چوری ڈکیتی تک کر لیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں اور حتیٰ کہ قتل تک کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب یہی جنسی جذبہ محبت کے ساتھ مکس ہوتا ہے تو پھر ایسے انسان کے ایکشنز میں ایک معقولیت، ایک توازن، ایک وقار آ جاتا ہے۔ ماہرین جرائم، کرمنالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیشہ ور مجرم ہو تو اس کو کسی خاتون کی محبت مل جائے تو اس سے اس کی اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے، بجا کہ ہمارے پاس ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ جس سے اس بات کی تصدیق ہو کہ کتنے مجرم کسی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو کر جرائم سے توبہ کر گئے۔ لیکن یہ حقیقت بہرحال مستند ہے کہ انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی انقلاب آیا ہے تو وہ اس کی جذباتی زندگی میں آنے والی کسی تبدیلی کی وجہ سے ہی آیا ہے، نہ کہ اس ریزننگ فیکلٹی کی وجہ سے یا قوت دلیل کی وجہ سے۔ جس چیز کو انقلاب کہتے ہیں وہ نام ہی قلب کے بدلنے کا ہے، نہ کہ سر کے بدلنے کا، اور قلب یا دل ہماری جذباتی زندگی کا استعارہ ہے۔ قوت استدلال سے، ریزننگ فیکلٹی سے انسان اپنے پرسنل رویے میں کچھ تبدیلیاں لا سکتا ہے، لیکن مکمل انقلاب یا زندگی کا رخ اسی وقت ہی بدلتا ہے جب اس کا دل بدلتا ہے، مطلب جب اس کی جذباتی دنیا میں تبدیلی کی خواہش جنم لیتی ہے۔ محبت، رومانس اور سیکس یہ تمام جذبے ہیں، اور ان تمام جذبوں میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ انسان کو بدل سکے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو سیفٹی والو کی طرح کام کرتا ہے اور انسان میں ٹھہراؤ، دھیرج اور تعمیری رویوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور جب یہ تینوں جذبے کسی ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ عام انسان کے دائرے سے نکل کر جینیس انسانوں کی صف میں پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جسے میں جذبہ کہہ رہا ہوں وہ اسٹیٹ آف مائنڈ، ذہنی حالت کا نام ہے۔ نیچر نے دماغ کی کیمسٹری کو بھی بالکل ویسے ہی ترتیب دیا ہے جیسے دیگر کیمیائی عوامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کیمیائی عمل میں کچھ خاص عناصر کو ایک خاص ترتیب دی جائے تو ان سے زہر بھی بن جاتا ہے، اور اگر کوئی اور ترتیب بنائی جائے تو اس سے مفید مرکب بھی بن جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جذبوں کو اگر نیگیٹیولی جمع کر دیا جائے تو مہلک زہر بھی بن سکتا ہے۔ جیسے سیکس کے جذبے کے ساتھ جب حسد کا جذبہ ملاتے ہیں تو یہ ذہن کو زہر آلود کر دیتا ہے اور انسان درندہ بن جاتا ہے۔ جینیس بننے کی منزل کی طرف جو راہ جاتی ہے اس میں جنس، محبت اور رومانس، یہ تینوں جذبے متوازن انداز میں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ دماغ عادت کی مخلوق ہے، اسے آپ جس بھی قسم کے تھاٹس کی عادت دیتے ہیں یہ اسی کا غلام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں قوت ارادی ہو تو آپ اپنی مرضی کے جذبات اور تھاٹس کو دماغ میں جانے دیں گے۔ کنٹرول ملتا ہے مستقل مزاجی سے، اور کنٹرول پانے کا سیکرٹ ایک ہے، یہ جان لینا کہ جذباتی توانائی کو ٹرانسمیوٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں فرض کریں ایک منفی تھاٹ پیدا ہوا تو آپ کے مائنڈ ہی کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ وہ اس تھاٹ کی انرجی کو ٹرانسمیوٹ کر کے پازیٹیو تھاٹ میں بدل لے۔ جو جینیس ہوتا ہے وہ اپنے مائنڈ میں مثبت جذبات اور تھاٹس کا وہ کمبینیشن تخلیق کر لیتا ہے جو اسے کامیاب اور عظیم انسانوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جینیس کی تشکیل میں جنسی جذبے کے ساتھ جذبہ محبت کا بھی بنیادی کردار ہوتا ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے کہ جو انسان میں ایک تخلیقی اور جمالیاتی فطرت کو بیدار کرتا ہے، اس سے انسان میں ایک ٹھہراؤ، توازن پیدا ہوتا ہے۔ محبت بہت ہی روحانی تجربہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو سوچتا ہے کہ اس کی محبت کھو گئی ہے تو وہ یہ خیال چھوڑ دے، کیونکہ یہ زہریلا تھاٹ ہے۔ جس نے کبھی سچی محبت کی اسے یہ سمجھنا چاہیے محبت کبھی گم نہیں ہوتی۔ محبت زندگی کا سب سے عظیم تجربہ ہے، یہ آپ کو لامحدود ذہانت سے براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ جب محبت، رومانس اور جنسی جذبہ مکس ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن کا وہ حصہ آپ کے لیے کھلتا ہے جس کا نام ہے تخلیقی صلاحیت۔ محبت،
رومانس اور جنسی جذبہ، ان تینوں کے ملاپ سے جنم لیتا ہے جینیس۔ چیپٹر 12 سب کانشیس مائنڈ، درمیانی لنک، دولت مندی کی راہ کا 11واں قدم۔ ذہن کیسے کام کرتا ہے اس کو پہلے سمجھیں۔ ہمارا شعوری دماغ حواس خمسہ یعنی ہمارے دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی حس کے ذریعے سے معلومات یعنی ڈیٹا جمع کرتا ہے اور شعوری دماغ کو بھیجتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا سارا ڈیٹا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ روزانہ بہت سا ڈیٹا وصول کرتے ہیں، مگر وہ آپ کو یاد نہیں رہتا۔ اس ڈیٹے کو مفید اور قابل استعمال بنانے کے لیے ذہن کا ایک اور حصہ ہوتا ہے جسے سب کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے، جہاں وہ تمام ڈیٹا ریکارڈ ہو کر سٹور ہوتا رہتا ہے جو بار بار شعوری دماغ میں آیا تھا۔ وہ تھاٹس جو شعوری ذہن میں وائبریٹ زیادہ کرتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہوتے جاتے ہیں، اور جب بھی ضرورت ہو سب کانشیس مائنڈ اپنے ہاں سٹور شدہ معلومات کو شعوری دماغ کو فراہم کر دیتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اچھے برے اعلیٰ کم تر کی تفریق کیے بغیر ہر سینس امپریشن، حسی تاثر یا تھاٹ کو جمع کرتا رہتا ہے۔ آپ خود ارادی طور پر یعنی جان بوجھ کر بھی اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ایسا کوئی منصوبہ، کوئی خیال، کوئی زندگی کا مقصد بھر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کوئی مادی فائدہ یا دولت کو پانا چاہتے ہوں۔ سب کانشیس مائنڈ کے لیے سب سے اہم خیالات یا کہہ لیں انفارمیشنز وہ ہوتی ہیں جن تھاٹس کے ساتھ کوئی شدید خواہش، کوئی جذباتی احساس جیسے یقین، محبت جڑا ہو۔ مطلب ایسے تھاٹس جن کے ساتھ آپ کے ایموشنز جڑے ہوں وہ جلد ہی سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور سب کانشیس مائنڈ ان تھاٹس کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر کام کرتا ہے۔ ذہن میں لائیں ان ہدایات کو جو خواہش، ڈیزائر سے متعلق چیپٹر میں دی گئی تھی، جن میں ان 6 سٹیپس کا خلاصہ دیا گیا تھا، یا منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے جو چیپٹر تھا اس میں جو ہدایات دی گئی تھی۔ ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو خیال آپ سب کانشیس مائنڈ کو پہنچاتے ہیں وہ کتنے اہم ہوتے ہیں۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ دن رات کام کرتا ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ پروسیجر کیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کا سب کانشیس مائنڈ کائنات کی کسی نامختتم، کسی لامحدود طاقت سے جڑا ہوتا ہے، اور یہ آپ کی خواہشوں کو مساوی مادی ترقی میں ٹرانسمیوٹ کرتا رہتا ہے۔ مطلب آپ تھاٹ کے ذریعے سے ایک وائبریشن پیدا کرتے ہیں، جس وائبریشن کے پیچھے خواہش کے جذبے کی انرجی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا خیال جسے جذبے کی شدت دی جائے وہ خیال سب کانشیس مائنڈ میں گھر کرتا ہے، اور پھر اس خیال کو، اس خواہش کو حقیقت کا روپ دینے کی ترکیبیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو ارادی طور پر اپنے منصوبے، اپنی خواہشیں، اپنے مقاصد، اپنی منزلیں سونپ سکتے ہیں، جس کے بعد یہ ان خواہشوں کو، ان منصوبوں کو ٹھوس شکل دینے کی منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے آٹو سجیشن پریس کتاب میں جو چیپٹر پہلے ہم سن آئے ہیں اس چیپٹر کو دوبارہ سنیں۔ ذہانت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو سمجھیں۔ ایک ہے انسانی دماغ کی ذہانت جو محدود ہے، مٹنے والی ہے، فائنائٹ ہے، مختتم ہے، اور ایک ہے کائناتی ذہانت جو نامختتم ہے، انفینائٹ ہے، نہ مٹنے والی ہے، نامختتم ہے اور لامحدود ہے۔ ان دونوں ذہانتوں کے درمیان ایک لنک ہے، اور اسی لنک کا نام ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ وہ میڈیم ہے کہ جس سے ہم اس کائناتی، اس نامختتم ذہانت تک رسائی پاتے ہیں۔ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایک ایسا سیکرٹ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے مینٹل امپلسز یعنی ذہن میں اٹھنے والی ترنگیں پھیلتی ہیں،
ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، وسیع ہوتی ہیں اور مساوی روحانی توانائی میں ڈھل جاتی ہیں۔ یہی سب کانشیس مائنڈ وہ میڈیم ہے کہ جس میں دعا خود اس انرجی میں ڈھل جاتی ہے جس سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کا جو امکان ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہے وہ بے تحاشا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ ایسے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے کہ آپ شعوری سطح پر جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے جب بھی سب کانشیس مائنڈ کے سبجیکٹ کو گفتگو کا موضوع بنانا چاہا ہے، ہمیشہ خود کو چھوٹا محسوس کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کانشیس مائنڈ کے مقابلے میں انسان کا کانشیس مائنڈ بہت ہی زیادہ محدود ہے۔ خود یہ تھاٹ تک انسان کو مبہوت کر دیتا ہے کہ انسان کے سوچتے دماغ اور لامحدود ذہانت کے درمیان ایک لنک ہے۔ خود اور خدا کے درمیان ایک کنیکشن ہے اور اس کا نام ہے سب کانشیس مائنڈ۔ جب تم سب کانشیس مائنڈ کو بطور حقیقت مان لیتے ہو، اسے قبول کر لیتے ہو اور یہ بھی سمجھ جاتے ہو کہ اس میں کیا کیا امکانات، پاسبلٹیز پوشیدہ ہیں، اور یہ جان لیتے ہو کہ اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے خواہشوں کو مساوی مادی اور مالی ترقی میں بدلا جا سکتا ہے، تو پھر ہی آپ ان انسٹرکشنز، ان ہدایات کی اہمیت کو سمجھ پاؤ گے جن کا ذکر ڈیزائر، خواہش سے متعلق چیپٹر میں کیا گیا تھا۔ اور تب ہی آپ یہ بھی سمجھ سکو گے کہ کیوں میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ اپنی جو بھی خواہشیں ہوں، جو بھی ڈیزائرز ہوں، ان کو برننگ ڈیزائرز بنا دو، کیونکہ برننگ ڈیزائرز تھاٹ کی ہائی وائبریشنز کو پیدا کرتی ہیں جو سب کانشیس مائنڈ میں زیادہ آسانی سے گھس پاتی ہیں۔ خواہش کا کلیئر، واضح اور تحریری شکل میں ہونا اس ضمن میں بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں استقامت اور پرسسٹنس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے جو 13 اصول میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ تمام کے تمام بنیادی طور پر محرکات ہیں کہ جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ پر اثر انداز ہونے کے لیے ہیں۔ اگر پہلی کوشش میں آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو متاثر نہیں کر پاتے، اس سے انفلوئنس نہیں کر پاتے، تو ہمت نہ ہاریں۔ اس بات کو سمجھیں اور یاد رکھیں کہ سب کانشیس مائنڈ ایسے تھاٹس کو، ایسے افکار کو، ایسی سوچوں کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کی عادت بن چکی ہوں، اور اس میں کوئی بھی تھاٹ داخل کرنے کا طریقہ وہ ہے جس کا ذکر ہم فیتھ کے چیپٹر میں کر چکے ہیں۔ اگر سب کانشیس مائنڈ کو آپ متاثر نہیں کر پا رہے تو یقین کی کمی آپ کا مسئلہ ہے۔ صبر کریں اور مستقل مزاجی سے لگے رہیں۔ بی پیشنٹ اینڈ بی پرسسٹنٹ۔ فیتھ اور آٹو سجیشن کے حوالے سے جو چیپٹر آپ سن آئے ہیں، ان میں جو ہدایات آپ کو دی گئی تھی، ان میں سے اکثر کو اس چیپٹر میں بھی دہرایا جائے گا، کیونکہ آپ کے سب کانشیس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا سب کانشیس مائنڈ رضاکارانہ انداز میں، والنٹریلی، خودکار سسٹم کے تحت کام کرتا رہتا ہے، چاہے آپ اس پر اثر انداز ہونے کی خود جان بوجھ کر کوئی کوشش کریں یا نہ کریں۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ خوف اور غربت کے تھاٹس کو آسانی سے قبول کرتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی فکری عادتیں بن چکی ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے تھاٹس کو، مثبت خیالات کو پورے یقین اور جذبے کی شدت کے ساتھ دہرانے میں ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں تو پھر سب کانشیس مائنڈ خوف کی بجائے جرت اور غربت کی بجائے عمارت کے خیالات کو بھی قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سب کانشیس مائنڈ کبھی بیکار نہیں بیٹھتا۔ یہ وہ فیکٹری ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی۔ اس میں ٹریفک کا داخلہ اور باہر جانا لگا رہتا ہے۔ اگر اس میں آپ اپنی خواہشات کو نہیں بوتے تو اس بے شعوری کی حالت میں، انکانشیسنس کی حالت میں بھی یہ آپ کے روٹین کے زیادہ شدت والے تھاٹس کو اپنا حصہ بناتا رہتا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا آئے ہیں کہ تھاٹس ترنگیں ہیں جو مثبت بھی ہو سکتی ہیں اور منفی بھی، اور یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو پہنچتی رہتی ہیں، مسلسل اور لگاتار۔
سب کانشیس مائنڈ کو 4 ذرائع 4 سورسز سے یہ ترنگیں اپروچ کرتی ہیں، جن کا ذکر ہم سیکس ٹرانسمیوٹیشن سے متعلق گزشتہ چیپٹر میں کر آئے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ آپ جو زندگی جی رہے ہیں اس میں تھاٹس کی ترنگیں مسلسل پیدا ہو رہی ہیں اور آپ کے علم میں آئے بغیر آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ترنگیں منفی ہوں اور کچھ مثبت۔ اب آپ چونکہ اس میکینزم کو جان رہے ہیں، اس لیے اب آپ کو جان بوجھ کر یہ کوشش کرنی ہے کہ منفی ترنگوں کو روکیں اور مثبت ترنگوں کو، جو کہ آپ کی برننگ ڈیزائرز سے ہم آہنگ ہوں، ان کو جذبے کی شدت کے ساتھ پیدا کریں تاکہ یہ مثبت ترنگیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتی جائیں۔ جب یہ صلاحیت آپ خود میں پیدا کر لیں گے تو سمجھیں کہ سب کانشیس مائنڈ کے دروازے پر موجود تالے کی چابی آپ کے ہاتھ لگ گئی۔ اب آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہی تھاٹس کی ترنگیں داخل ہوں گی جو آپ کی خواہش، آپ کی زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ ہوں گی، جبکہ منفی تھاٹس داخل نہیں ہو سکیں گے۔ انسان جو بھی تخلیق کرتا ہے، جو بھی چیز بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے ذہن میں اٹھنے والی سوچوں کی ترنگوں سے۔ یاد رکھیے، کبھی کسی انسان کی زندگی میں ایسی کوئی چیز انٹر ہو ہی نہیں سکتی، داخل ہو ہی نہیں سکتی، جو اس نے پہلے تھاٹ کی شکل میں سوچی نہ ہو۔ چیزیں پہلے ذہن میں تخلیق ہوتی ہیں، پھر عملی دنیا میں ان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ذہن کی تخلیقی صلاحیتوں کی مدد سے، امیجینیشن کی مدد سے تھاٹس کی ان ترنگوں کو منصوبوں کی، پلانز کی شکل دی جا سکتی ہے۔ امیجینیشن یا تخلیقی صلاحیت جب انڈر کنٹرول ہو، آپ کے قابو میں ہو، تو آپ وہ منصوبے اور مقاصد تخلیق کر سکتے ہیں جو آپ کے مطلوبہ شعبے میں آپ کی کامیابی کی ضمانت بن سکتے ہیں۔ خیال کی وہ تمام ترنگیں جو آپ جان بوجھ کر کوشش کے ذریعے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچاتے ہیں، یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ مساوی مادی شکل اختیار کر سکیں۔ مگر یہ خیال کی ترنگیں پہلے لازماً آپ کی تخلیق کی صلاحیت، آپ کی امیجینیشن سے گزریں گی، پھر ان میں آپ یقین بھریں گے، فیتھ کے ساتھ ان ترنگوں کو مکس کریں گے۔ یہ جو یقین کو اپنے منصوبوں، اپنے مقاصد کے ساتھ مکس کرنے کا عمل ہے کہ جس سے آپ سب کانشیس مائنڈ تک ان ترنگوں کو پہنچاتے ہیں، یہ کام صرف اور صرف آپ کی امیجینیشن، آپ کی تخلیقی صلاحیت کی وجہ سے ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سب کانشیس مائنڈ تک تھاٹ کی ترنگوں کو پہنچانے کے لیے تمام اصولوں کے درمیان ہم آہنگی اور تمام ہی اصولوں کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایلا ویلر ولکاکس کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ سب کانشیس مائنڈ کی طاقت کے بارے میں کیا لکھتی ہیں۔ ولکاکس لکھتی ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک خیال کیا کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے نفرت لائے گا یا محبت۔ تھاٹس آر تھنگس، افکار اشیاء ہیں اور ان کے پر ہیں، اور ان کے پر فاختاؤں سے بھی کہیں تیز ہیں۔ یہ تھاٹس، یہ اشیاء قانون کائنات کی پیرو ہیں، اور ہر تھاٹ اپنے جیسی ہی چیز پیدا کرتا ہے، اور یہ ہر اس شے کو تم تک پہنچا دیتا ہے جو تمہارا ذہن طلب کرتا ہے۔ مسز ولکاکس سچ کو پہچانتی تھی، سچ کہ جو تھاٹ کسی دماغ سے نکلتے ہیں وہ سب کانشیس میں جگہ بنا لیتے ہیں، جہاں یہ تھاٹ وہ منصوبے، وہ پیٹرن، وہ بلو پرنٹ بناتے ہیں جن سے ان تھاٹ کے مساوی مادی اشیاء جنم لیتی ہیں۔ بلا شبہ تھاٹس آر تھنگس، افکار اشیاء ہیں، کیونکہ اس کائنات میں جو بھی چیز انسان نے بنائی ہے وہ تھاٹ انرجی سے ہی آغاز ہوئی تھی۔ ایک اہم بات کو یاد رکھیے کہ سب کانشیس مائنڈ کہ جہاں آپ کے تھاٹ میں وہ طاقت بھری جاتی ہے کہ وہ آپ کی تمنا کو حقیقت بنا دے، ڈیزائر کو ریئلٹی میں ڈھال دے، ان میں وہ تھاٹ جگہ بناتے ہیں جن میں فیلنگز ہوں، جن میں جذبہ ہو۔ بلکہ مائنڈ سائنسز کی ریسرچز تو اب ثبوت دیتی ہیں کہ صرف اور صرف ایموشنلائزڈ تھاٹ، جذبات زدہ سوچوں میں ہی وہ طاقت ہوتی ہے
کہ وہ ایکشن میں ڈھل سکیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امیر آدمی بنوں گا، اور یہ وہ بات ہے جو ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے، لیکن وہ شخص جس کے اس تھاٹ میں جذبہ ہو، فیلنگ بھی شامل ہو، وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کو سوچتا ہے اور جذبات کی اس شدت کے ساتھ سوچتا ہے کہ اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ رقم اس وقت بھی اس کے پاس ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو ان کے تھاٹس سے بھی زیادہ ان کی فیلنگز، ان کے جذبات کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ تھاٹس کی ترنگوں کو احساس زدہ اور جذبات زدہ کیسے کیا جائے۔ انسان میں 7 قسم کے مثبت جذبے ہوتے ہیں اور 7 ہی قسم کے منفی جذبات پائے جاتے ہیں۔ ان منفی اور مثبت جذبوں میں بنیادی فرق بس ایک ہے کہ منفی جذبے خود بخود آٹومیٹک انداز میں تھاٹس کے ساتھ مکس ہو کر سب کانشیس مائنڈ میں جگہ بناتے جاتے ہیں، جبکہ مثبت جذبوں کو تھاٹس کے ساتھ خود مکس کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فصلوں کے بیج زمین میں بونے پڑتے ہیں، جبکہ جھاڑ جھنکار خود بخود پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ان جذبات کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بریڈ پر فنگس یا کائی ہوتی ہے جو خود بخود ہی بریڈ کی حالت کو بدلتی رہتی ہے، جذبات بھی تھاٹس کو ایسے ہی تبدیل کر کے سب کانشیس مائنڈ کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دولت کی آپ کی خواہش ہے۔ دولت کی آپ کی خواہش پہلے تھاٹ بنتی ہے۔ اس تھاٹ کو اپنے جذبات زدہ اور فیلنگ دے کر اس قابل بنانا ہے کہ سب کانشیس مائنڈ اس کو قبول کر لے۔ سب کانشیس مائنڈ ایک ہی زبان سمجھتا ہے، جذبات کی زبان۔ وہ لاجک اور ریزن کو قبول نہیں کرتا۔ آپ غصے کو اپنی عقل، اپنی قوت دلیل، اپنی ریزننگ کی بنا پر جتنا بھی صحت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، غصہ کرنا نہیں چھوڑتے، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں اس تھاٹ کو جگہ نہیں ملتی۔ لیکن اگر غصے سے آپ کوئی بڑا نقصان کر بیٹھیں تو اب غصہ نہ کرنے کا تھاٹ جذبات زدہ ہو گیا، ایموشنلائزڈ ہو گیا۔ اب یہ خیال سب کانشیس میں بیٹھ جائے گا اور آپ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان 7 مثبت جذبوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ آپ ان سے آگاہ ہوں اور منفی جذبات کے جال میں نہ پھنسیں۔ 7 بنیادی مثبت جذبات: خواہش کا جذبہ، جذبہ ایمان یا یقین، جذبہ محبت، جنسی جذبہ، جذبہ جوش، رومانی جذبہ، جذبہ امید۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مثبت جذبے ہیں، مگر یہ 7 جذبے سب سے زیادہ بنیادی اور طاقتور ہیں۔ ان 7 جذبوں پر آپ کا کنٹرول ہو جائے تو باقی جذبے بھی آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 7 جذبوں کی جو منفی ہیں اور جن سے بچنا ہے۔ 7 بنیادی منفی جذبے: خوف کا جذبہ، حسد کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بدلے کا جذبہ، لالچ کا جذبہ، توہم پرستی کا جذبہ، غصے کا جذبہ۔ یاد رکھیں، ذہن پر بیک وقت مثبت اور منفی جذبوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ ایک غالب ہوگا تو دوسرا خود بخود مغلوب ہو جائے گا۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مثبت جذبوں کو اپنے ذہن پر غالب رکھیں، اور یہاں آپ کی مدد کرتا ہے لا آف ہیبٹ، قانون عادت۔ جب آپ محنت کر کے ذہن میں مثبت جذبات کے تھاٹس کو رکھیں گے تو کچھ دنوں میں یہ آپ کے دماغ کی عادت بن جائیں گے اور منفی جذبات کے داخلے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ ذیل میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں، صرف ان پر مسلسل عمل کر کے آپ سب کانشیس مائنڈ کا کنٹرول اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ایک بھی منفی جذبہ اگر سب کانشیس مائنڈ میں گھسا تو آپ کی ساری محنت کو وہ غارت کر دے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اکثر لوگ دعا کی طرف کس وقت جاتے ہیں؟ اس وقت جاتے ہیں جب ان کی باقی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ عادتاً دعا یا عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر جو عبادت یا دعا کرنے جاتا ہے تو اس کا ذہن شک اور خوف سے بھرا ہوتا ہے، جو کہ منفی جذبے ہیں۔ اب اگر تھاٹس ان منفی جذبوں میں لتھڑے ہوں تو دعا کوئی اثر نہیں کر پاتی۔ اگر کبھی آپ نے کوئی دعا کی اور وہ پوری ہوئی تو آپ یاد کریں کہ اس وقت آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ، ذہنی حالت کیا تھی۔
یقین کریں آپ اس وقت کسی مثبت جذبے کے زیر اثر تھے۔ مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا کہ جب سکولوں اور کالجوں میں بچوں کو دعا کی سائنس کے متعلق باقاعدہ پڑھایا جایا کرے گا۔ مطلب جلد یا بدیر دعا سائنسی عمل بن جائے گی۔ اس کائنات کا ایک عالمگیر دماغ ہے اور اس دماغ تک رسائی خوف، نفرت، غصے جیسے کسی بھی منفی جذبے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو یہ بات دور کی کوڑی لگتی ہے تو نوع انسانی کی تاریخ پر ذرا غور کریں۔ 100 سال سے بھی کم عرصہ گزرا ہے کہ انسان بجلی کی چمک کو خدائی قہر، اینگر کی علامت سمجھتا تھا اور اس سے ڈرتا تھا، مگر پھر جذبہ یقین کا شکریہ کہ جس نے اسی بجلی کی طاقت کو قابو میں کر کے انڈسٹری کی جدید مشینری کھڑی کر دی ہے۔ 100 سال سے بھی کم عرصہ پہلے انسان سمجھتا تھا کہ ستاروں کے درمیان کچھ نہیں ہے، بس ایک عدم ہے، ایک نتھنگ نیس ہے، مگر اب انسان جانتا ہے کہ یہ اسپیس بھی زندہ ہے جس میں کئی قسم کی ترنگیں، وائبریشنز موجود ہیں۔ اب انسان جانتا ہے کہ یہ زندہ ترنگیں جو مادے کے ہر ایٹم سے جڑی ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچ سکتی ہیں۔ اب وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کی ذہانت، لامحدود ذہانت، کائناتی ذہانت یعنی خدا سے کیوں کر کنیکٹ نہیں ہو سکتی؟ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے آپ نے کوئی قیمت نہیں بھرنی، بس فیتھ، یقین، صبر اور مستقل مزاجی اور برننگ ڈیزائر، یہ ہے اس کی قیمت۔ اگر آپ ریڈیو کے کام کرنے کے طریقے کو جانتے ہیں تو آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آواز انسانی کان کو کبھی نہ سنائی دیتی اگر اس کی لہریں، اس کی ترنگیں اپنی وائبریشنز کو ٹرانسمیوٹ کر کے ایک خاص حالت میں نہ لے آتی کہ جہاں وہ انسانی کان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتی۔ سب کانشیس مائنڈ آپ کا وہی ٹول ہے۔ جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو یہ اس دعا کو ٹرانسمیوٹ کر کے اس فریکوینسی میں تبدیل کر دیتا ہے جسے انفینائٹ انٹیلیجنس سمجھ سکے۔ جب یہ دعا اس طرح ٹرانسمیوٹ ہو کر عالمگیر ذہانت تک پہنچتی ہے تو سنی جاتی ہے اور منصوبوں اور آئیڈیاز کی شکل میں اس کا جواب بھی آتا ہے۔ اس اصول کو سمجھیں اور اس بات کو جانیں کہ پیسے دے کر منگوائی گئی دعائیں اور پریئر بک سے رٹ کر پڑھی گئی دعائیں بیکار جاتی ہیں۔ آپ کی دعا اس وقت عالمگیر ذہانت تک پہنچتی ہے جب آپ تھاٹ کی ترنگوں کو ٹرانسمیوٹ کر کے روحانی انرجی میں ڈال دیتے ہیں، اور فیتھ وہ واحد ایجنسی ہے جو آپ کی سوچوں کو روحانی نیچر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، فیتھ اور فیئر، یقین اور خوف، یہ دو ایسی تلواریں ہیں جو کبھی ایک میان میں نہیں سما سکتی۔ چیپٹر نمبر 13، دماغ، تھاٹس کو نشر کرنے والا اور موصول کرنے والا اسٹیشن، دولت مندی کی منزل کا 12واں قدم۔ 20 سال پہلے میں ڈاکٹر الیگزینڈر گراہم بیل اور ڈاکٹر المر گیٹس پر تحقیق کر رہا تھا۔ ان کے اصولوں کی روشنی میں ذہن کے کام کرنے کے طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے ایک بڑی دلچسپ حقیقت اس وقت دریافت کی، اور وہ یہ کہ ہر انسانی دماغ ایک قسم کا تھاٹ وائبریشنز کا براڈ کاسٹنگ اینڈ ریسیونگ اسٹیشن ہے۔ جس طرح ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا اصول کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایتھر، زمین کا وہ کرہ جسے ہم خلا کہتے ہیں، وہ بھی وہ میڈیم ہے جس سے ہم ان تھاٹ وائبریشنز کو پک کر سکتے ہیں جو دوسرے دماغوں سے ریلیز ہو کر ایتھر میں داخل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ سے کہ کریٹیو امیجینیشن کے حوالے سے جو چیپٹر گزر چکا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا۔ آپ میں موجود جو کریٹیو امیجینیشن ہے، جو قوت تخیل ہے، وہ دماغ کا ریسیونگ سیٹ ہے جہاں تھاٹس موصول ہوتے ہیں۔ جیسے ریڈیو آپ کا وہ ریسیونگ سیٹ ہوتا ہے جو براڈ کاسٹنگ سے بھیجی گئی فریکوینسی کو میچ کر کے آواز کی لہروں کو پکڑتا ہے۔ یہاں جو تھاٹس موصول ہوتے ہیں وہ تھاٹس ہوتے ہیں جو دوسرے دماغوں سے براڈ کاسٹ یعنی نشر کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے شعور اور دماغ کے محرکات کے درمیان کمیونیکیٹ کرنے والی ایجنسی ہے۔
جب انسانی دماغ محرکات کے زیر اثر ہوتا ہے تو وہ ہائی وائبریشن کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس ہائی وائبریشن حالت میں دماغ کی کریٹیو فیکلٹی ایتھر میں موجود ہائی وائبریشنز کے حامل تھاٹس کو کیچ کرتی ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ اگر آپ ریڈیو کی ہائی فریکوینسی کو ٹیون ان کریں تو وہ ریڈیو چینل بھی پکڑ سکتے ہیں جو لو فریکوینسی کے حامل ریڈیو سیٹ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ بہت پرجوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت پرسکون ہوں تو آپ کا دماغ زیادہ کریٹیو تھاٹس سوچتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے کہ جس میں دماغ کچھ محرکات کی وجہ سے زیادہ ہائی وائبریشن کی حالت میں ہوتا ہے۔ دماغ کی ہائی یا لو وائبریشنز کا انحصار آپ کی جذباتی حالت پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، تھاٹس انرجی ہیں جو انتہائی بلند وائبریشنز کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ تھاٹس جنہیں ایموشنز یعنی جذبات کا محرک مل جاتا ہے وہ عام خیالات، عام تھاٹس سے زیادہ ہائی وائبریٹڈ تھاٹس ہوتے ہیں، اور یہی وہ تھاٹس ہوتے ہیں جو انسانی دماغ کی براڈ کاسٹنگ مشینری سے ایک دماغ سے دوسرے دماغ کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ جنسی جذبہ انسانی جذبات میں سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے جو انسانی ذہن میں انتہائی بلند وائبریشنز تخلیق کرتا ہے۔ جب جنسی جذبے کو ٹرانسمیوٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو تھاٹس پیدا ہوتے ہیں وہ انتہائی ہائی وائبریشنز کے حامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی کریٹیو امیجنیشن، تخیلاتی طاقت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو آئیڈیاز انسانی ذہن ایتھر سے پک کرتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جب یہ نئے آئیڈیاز اور طاقتور تھاٹس ذہن میں، شعوری دماغ میں پیدا ہوتے ہیں تو چونکہ یہ جذبات زدہ اور احساس زدہ ہوتے ہیں، اس لیے فوراً ہی یہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اس براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کا وہ حصہ ہے جو تھاٹس کو نشر کرتا ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ سینڈنگ مشین ہے جس سے خیال کی ترنگیں نشر ہوتی ہیں، جبکہ قوت تخیل یعنی کریٹیو امیجنیشن ریسیونگ سیٹ ہے جس سے خیال کی ترنگیں آپ کا ذہن موصول کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس ذہنی براڈ کاسٹنگ مشین کو، جس کے دو اہم پرزے ہیں سب کانشیس مائنڈ اور کریٹیو امیجنیشن، کو سمجھ لیا ہے تو اب آپ تصور کریں آٹو سجیشن کے اصول کو جس کا تذکرہ ہم پہلے کر آئے ہیں۔ آٹو سجیشن وہ میڈیم ہے جس سے آپ اس براڈ کاسٹنگ مشین کو آپریٹ کرتے ہیں۔ آٹو سجیشن کے چیپٹر میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے خواہش کو مساوی دولت میں ٹرانسمیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جس مینٹل براڈ کاسٹنگ مشین کی ہم نے بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ سننے میں یہ پیچیدہ عمل لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی سادہ سا پروسیجر ہے۔ آپ کو اپنے ذہن میں 3 سادہ سے اصول یاد رکھنے ہیں اور ان کو اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ نے اس براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کو استعمال کرنا ہے جو کہ مشتمل ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ پر، کریٹیو امیجنیشن پر اور آٹو سجیشن پر، ان 3 اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کا جو مکمل پروسیجر ہے اس کا نقطہ آغاز ہے خواہش جو آپ کے دل میں ابھرتی ہے۔ کائنات کی عظیم ترین طاقتیں نادیدہ ہیں۔ جب 20ویں صدی کا عظیم معاشی بحران پیدا ہوا تو اس نے نیچر کی نادیدہ و اندیکھی طاقتوں کو سمجھنے کے حوالے سے ہماری بڑی مدد کی۔ ایک طویل عرصے تک انسان نے اپنا انحصار صرف حواس پر رکھا تھا۔ اس کا سارا علم صرف مادی اشیاء پر مشتمل تھا۔ وہ صرف انہی چیزوں کو جان پاتا اور سمجھ پاتا تھا کہ جو دیکھی، سنی، چکھی، چھوئی اور ماپی جا سکتی تھی۔ اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں کائنات کی نادیدہ و اندیکھی طاقتوں کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ہم اپنے اس ادر سیلف کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے جو ہمارے اس مادی وجود، فزیکل ایگزسٹنس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے کہ جسے ہم آئینے میں دیکھتے ہیں۔ لوگ اکثر ان چیزوں کو کم اہم سمجھتے ہیں جو غیر مادی اور نادیدہ ہیں، مطلب وہ چیزیں کہ جو 5 حواس کی زد میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب ان طاقتوں کے بارے میں سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے اور کائنات کی کوئی باہری طاقتیں ہیں جو اسے کنٹرول کر رہی ہیں۔ انسانوں کی عظیم اکثریت وہ ہے جو ان نادیدہ طاقتوں کو ڈیل نہیں کر سکتی۔
انسان کشش ثقل کی نادیدہ طاقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، جس نے زمین کو خلائے بسیط میں گیند کی طرح لڑکایا ہوا ہے، جس قوت کی وجہ سے انسان زمین سے گرتا نہیں ہے۔ طوفان آ جائیں تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس نادیدہ قوت سے کیسے لڑے۔ بجلی کی نادیدہ انرجی انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ کوئی ایسا ذریعہ انسان کے پاس ہے ہی نہیں کہ جو ان نادیدہ اندیکھی طاقتوں کے حوالے سے اس کی جہالت کا خاتمہ کر سکے۔ انسان کو مٹی میں موجود وہ نادیدہ طاقت سمجھ نہیں آتی کہ جو ہر قسم کی خوراک اگا رہی ہے۔ انسانی دماغ کی ڈرامائی داستان۔ سچ یہ ہے کہ انسان چاہے اپنی تہذیب، اپنی تمدن کی جو بھی ڈینگے مارتا رہے، اپنی تعلیم پر جو بھی شیخی بگاڑتا رہے، حقیقت مگر یہی ہے کہ وہ تھاٹس، خیال کی نادیدہ طاقت کے بارے میں بہت کم جانتا ہے۔ فزیکل برین کے بارے میں وہ کچھ تھوڑا بہت جانتا ہے، لیکن اس وسیع نیٹ ورک کے بارے میں بہت کم جانتا ہے جہاں خیال کی طاقت مساوی مادی ترقی میں ڈھلتی ہے۔ مگر اب وہ دور شروع ہو چکا ہے کہ جس میں اس طاقت کو زیادہ جانا جائے گا۔ سائنسدانوں کی پہلے ہی توجہ اس طرف جا چکی ہے کہ جسے ہم دماغ کے نام سے جانتے ہیں اس میں کتنے ہی بے تحاشا امکانات چھپے ہیں، اور اگرچہ سائنس بھی اس میدان میں ابھی طفل مکتب ہے، تاہم ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ انسانی دماغ کے مرکزی سوئچ بورڈ کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کر سکیں۔ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر جڈسن ہیرک نے دماغ کی اس وسعت کے بارے میں اپنی رائے کچھ ان الفاظ میں دی ہے کہ انسانی دماغ کی وسعت کے مقابلے میں اس پوری کائنات کی وسعت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک اندازے کے مطابق ایک انسانی دماغ کے سیریبرل کارٹیکس میں 10 ارب سے 14 ارب کے درمیان نرو سیلز عصبی خلیے ہوتے ہیں، اور یہ سارے عصبی خلیے خاص ترتیب سے پائے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان اربوں عصبی خلیوں پر مشتمل اس پیچیدہ مشینری کا مقصد صرف فزیکل باڈی کو برقرار رکھنا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیچیدہ مشینری اس قابل ہے کہ یہ نیچر کی نادیدہ قوتوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے۔ چیپٹر نمبر 14، چھٹی حص، حکمت کے مندر کا در، دولت مندی کی منزل کا 13واں سٹیپ۔ 13ویں اصول کا عنوان ہے چھٹی حص، وہ راستہ جس سے لامحدود ذہانت انسانی ذہانت سے ابلاغ کرتی ہے، اور جس راستے سے انسان اپنی خواہشات کو عالمگیر ذہانت تک پہنچاتا ہے۔ یہ 13واں اصول کامیابی کے سارے فلسفے کا ترہ امتیاز ہے۔ جب تک آپ پہلے 12 اصولوں کو مکمل طور پر نہیں سمجھیں گے، انہیں حرز جان نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، یہ اصول تب تک قابل عمل نہ ہو سکے گا۔ چھٹی حص سب کانشیس مائنڈ کا حصہ ہے، جسے ہم نے اس کتاب میں پہلے کریٹیو امیجینیشن کا بھی نام دیا ہے۔ یہی چھٹی حص وہ ریسیونگ سیٹ بھی ہے جہاں نئے آئیڈیاز، منصوبے اور خیالات دماغ موصول کرتا ہے۔ یہ چھٹی حص کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی وضاحت تشریح کی جا سکے، اس کو صرف وہی انسان خود جان سکتا ہے جو اس کتاب میں دیے گئے باقی 12 اصولوں میں ماسٹری حاصل کر چکا ہو۔ چھٹی حص کی سمجھ آتی ہے میڈیٹیشن سے، وہ حالت کہ جب انسان کا محدود اور مختتم ذہن نامختتم اور لامحدود کائناتی ذہانت سے رابطے میں آتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس یعنی چھٹی حص کو سمجھنے کا عمل مکسچر ہے روحانی اور دماغی عمل کا، وہ مقام جہاں انسانی دماغ اور کائناتی ذہانت ایک ہو جاتے ہیں۔ نیچے ایک بیان دیا جا رہا ہے، مگر یہ بیان آپ کو تب ہی سمجھ آئے گا جب آپ نے اس کتاب میں اس سے پہلے دیے گئے 12 کے 12 اصولوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ بیان یہ ہے، چھٹی حص آپ کا رہنما فرشتہ ہے جو آپ پر حکمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ بیان اب سچ ہے کہ نہیں، اس کو آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے جب تک آپ اس کتاب میں بیان کی گئی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے۔ میں معجزوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، نہ ان کا مبلغ ہوں، کیونکہ جتنا میں نیچر کے قوانین کو سمجھ سکا ہوں اس سے یہی جان پایا ہوں کہ نیچر کبھی اپنے طے شدہ قوانین سے انحراف نہیں کرتی۔ ہاں، کچھ نیچر کے قوانین ایسے ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور شاید انہی قوانین کو ہی ہم معجزہ کہتے ہیں۔ انسانی دماغ میں موجود یہ چھٹی حص بھی انہی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔
مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ کوئی معجزہ تم نے اپنی زندگی میں دیکھا تو میرا جواب ہوگا ہاں، یہی چھٹی حص وہ معجزہ ہے جو میں نے بارہا دیکھا ہے۔ یہ چھٹی حص کیسے کام کرتی ہے، کن اصولوں کے تحت کام کرتی ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ ہے اور یہ کام کرتی ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک پاور ہے، کوئی علت اولا، کوئی عالمگیر ذہانت ہے جو مادے کے ایک ایک ذرے میں ظاہر ہے، ایک ایسی قوت جو ہر بیج کو درخت میں ڈھال رہی ہے، ایک ایسی قوت جو پانیوں کو سمندر کی طرف بہاتی ہے، جو سردیوں سے گرمیاں نکالتی ہے اور رات میں سے دن۔ اور یہی وہ عالمگیر ذہانت ہے جو ہر انسان کے لیے دستیاب ہے۔ جو بھی انسان اس کتاب میں دی گئی فلسفی کے 12 اصولوں پر عمل کر سکے اور یوں وہ اپنی خواہش، اپنی تھاٹ کو مساوی، ٹھوس اور مادی شکل میں پا سکتا ہے۔ مصنف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اس کا خود تجربہ کیا ہے۔ پہلے 12 کے 12 اصول اور سٹیپ جو آپ کو اس کتاب میں سکھائے گئے ہیں، ان کا مقصد آپ کو اس 13ویں اصول تک پہنچانا تھا، کیونکہ کامیابی کے جو 13 اصول اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں، یہ اصول ان کا طرح امتیاز ہے۔ اگر آپ نے باقی کے 12 اصولوں پر ماسٹری حاصل کر لی ہے تو ہی اس چیپٹر میں جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں گے، ورنہ اس چیپٹر کی باتیں آپ کو فکشن لگیں گی۔ میں اس کتاب پر جب ریسرچ کر رہا تھا تو تاریخ کے جو بھی کامیاب ترین انسان ہیں، جنہیں ہم ہیروز کہتے ہیں، ان میں سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو میں نے چنا اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دریافت کیا کہ جب آپ کسی کو ہیرو بناتے ہیں تو آپ میں فیتھ، ایک قسم کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور یہ یقین ایک بڑا جذبہ ہے جو انسان سے بڑے بڑے کام کرا سکتا ہے۔ میں آج جب دیکھتا ہوں خود کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی کامیابیاں میں نے سمیٹی ہیں ان میں میرے ان ہیروز کا بڑا کردار تھا، جنہیں میں نے پسند کیا، آئیڈیلائز کیا اور جن کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ میں ہیروز کو پوجنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس بات کا ضرور قائل ہوں اور تجربے سے قائل ہوں کہ عظیم اور کامیاب ہونے کا سب سے براہ راست طریقہ یہ ہے کہ عظیم اور کامیاب لوگوں کی طرح فیل کیا جائے، ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے، جتنا ان کو فالو کیا جا سکتا ہے اتنا فالو کیا جائے۔ اگلی ایپیسوڈ میں چھٹی حص پر ہم مزید بات کریں گے۔ اگلے ایپیسوڈز کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو ہی اگلی ایپیسوڈز اپلوڈ ہوں نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ اس کے علاوہ میرے دیگر چینلز عشاء، روح، لائف، گائیڈڈ میڈیٹیشن ان اردو اینڈ ہندی کو بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، جن کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔